بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے ماں سوا جتنے جرائم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 116 کی تفسیر۔ اس کے لیے آیت نمبر 48 کا حاشیہ ملاحظہ فرمایا جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 117۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ ترجمہ: نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی۔ سورہ النساء آیت نمبر 117 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے شرک کے متعلق مکرر تصریح کی کہ یہ جرم قابل عفو نہیں۔ اب مشرکین کی حماقت اور سفاہت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اگر خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں تو کس کو؟ ان لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو، ان کے معبودوں کو اناث عورتیں کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بیشتر معبودوں کے نام عورتوں کے سے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ جس بت کی پرستش کیا کرتا تھا اسے انسا بنی فلاں کہا جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ بے جان مورتیاں تھیں اس لیے انہیں اناث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ مؤنث بھی انفعال پذیر ہوا کرتی ہے، یعنی دوسرے کا اثر قبول کرتی ہے اور کسی میں اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ لکڑی، پتھر وغیرہ بھی مؤنث کی طرح صرف منفعل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، فاعل نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اناث کہا گیا۔ بیضاوی۔ لفظ یدعون کا معنی ابن جریر، زمخشری، بیضاوی، قرطبی وغیرہم نے یعبدون عبادت کرتے ہیں کیا ہے، اور مولانا تھانوی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے: یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ بیان القرآن۔ تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ یوں درج ہے: وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 117 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی۔ المرید العاتی المتمرد، یعنی نافرمان اور سرکش کو مرید کہتے ہیں۔ مشرکین شیطان کی بلا واسطہ تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے شیطان کے بہلانے پھسلانے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر ان دیویوں کی عبادت شروع کر دی تو گویا انہوں نے اپنے نفسوں کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی اطاعت کاملہ پر راضی ہو گئے تھے، اس لیے گویا وہ دوسرے معنوں میں ہی شیطان ہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اول تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بنایا تو کن کو؟ پتھروں کو جن میں کسی قسم کی حص و حرکت بھی نہیں اور عورتوں کے نام سے موسوم ہیں، اور کس کے بتلانے سے ہیں؟ شیطان مردود و ملعون خداوندی کے بہکانے سے۔ کیا اس ضلالت اور جہالت کی نظیر مل سکتی ہے؟ حاشیہ محمود الحسن صاحب۔ سورہ النساء آیت نمبر 118۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ ترجمہ: لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر۔ سورہ النساء آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کے باعث شیطان راندہ درگاہ رحمت ہو گیا تو اس نے اسی وقت دل میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی اور صاف صاف اس کا اظہار بھی کر دیا، جس کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 119۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو، اور جو شخص بنا لے شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر تو نقصان اٹھایا اس نے، کھلا نقصان۔ سورہ النساء آیت نمبر 119 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ امنیہ جھوٹی امید کو کہا جاتا ہے۔ شیطان متاع ایمان کو لوٹنے کے لیے انسان کے سامنے کس طرح امیدوں کے محلات تعمیر کرتا ہے، کس طرح وہ خواہشات کی حسین و جمیل دنیا آنکھوں کے سامنے لا کھڑی کرتا ہے، کس طرح جاہ و منصب کے زرتار جال بن کر طائر عقل کو پھنساتا ہے، یہ بات کسی توضیح کی محتاج نہیں، اور اس کی مہارت کی داد دیجیے کہ وہ امیدوں اور توقعات کے سنہرے جال ایک ہی شکل کے تیار نہیں کرتا، بلکہ جس امید سے وہ کسی کو زیادہ فریب دے سکتا ہے اس کے لیے اسی قسم کا جال بنتا ہے۔ وَأَدْعُو كُلًّا مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَا يَمِيلُ طَبْعُهُ إِلَيْهِ فَأَصُدُّهُ بِذَلِكَ عَنِ الطَّاعَةِ۔ روح المعانی، یعنی میں ہر شخص کو اس کی دعوت دوں گا جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس طرح میں اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روک دوں گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 119 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان۔ کفار عرب اس اونٹنی کو جو 5 بچے جنتی اور 5واں نر ہوتا، اس کے کان چھید کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کسی قسم کا کام نہ لیتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 119 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو۔ تغییر خلق سے مراد کسی جانور کے کان کاٹ دینا، کسی مرد کو خصی کر دینا، عورتوں کا بال کٹا کر اپنی انوثیت کو بگاڑ کر مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کا داڑھی منڈانا وغیرہ اعمال ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے کسی چیز کی تخلیق اس کے خالق نے فرمائی ہے، اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا، مثلا سورج، دریا اور پتھر وغیرہ جو انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو اپنا معبود بنا لینا بھی تغییر خلق میں داخل ہے۔ صاحب کشاف نے اس کی تشریح کی، فطرت اللہ التی ہی دین الاسلام، یعنی تغییر خلق سے مراد دین اسلام جو دین فطرت ہے، اس میں رد و بدل اور کانٹ چھانٹ کرنا اور اس کا حلیہ کچھ سے کچھ کر دینا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم کا یہ لفظ ان تمام معانی پر مشتمل ہے، ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق اس سے استفادہ کیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 120۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ترجمہ: شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر فریب کا۔ سورہ النساء آیت نمبر 120 کی تفسیر۔ یعنی شیطان کا تو کام ہی صرف وعدے کرنا اور امیدوں کے سبز باغ دکھانا ہے، اس کے بازار کی ساری رونقیں اور اس کی جن سے عیسیاں کی بڑھتی ہوئی مانگ کا سارا دار و مدار انہی کبھی نہ پورے ہونے والے وعدوں اور کبھی نہ بر آنے والی امیدوں سے ہے۔ ان آیات کے نزول کا مقصد بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی جو صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں ان کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا جائے اور ہمیں غیرت دلائی جائے کہ یہ شیطان آنکھیں بند کیے جس کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہو، یہ وہی تو ہے جو تمہارا روز اول کا دشمن ہے، اور اس نے تمہیں اسی دن اپنا نخچیر زبوں بنانے کا اعلان کیا تھا۔ وہ تمہاری متاع عقل و دین لوٹتا چلا جا رہا ہے، اور تم ہو کہ اپنے رب کریم کی طرف سے منہ موڑ کر اپنے اس کھلے دشمن کے پیچھے سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہو، اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ خلد بری سے نکال کر تمہیں سراب وہم و گمان کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اگر انسان کا ذوق سلیم بے حس نہ ہو چکا ہو تو خیر و تقوی کے جذبات کو سرگرم عمل کرنے کا یہ کتنا مؤثر اسلوب ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 121۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہ پائیں گے اس سے بچ نکلنے کی جگہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 121 کی تفسیر۔ جو ایسی دل ہلا دینے والی تنبیہات کے باوجود بھی شیطان کے چنگل سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا انجام ملاحظہ ہو۔
سورہ النساء آیت نمبر 122، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں۔ سورہ النساء آیت نمبر 122 کی تفسیر۔ شیطان کے سارے وعدے تو جھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اسے پورا فرمائے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 123، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ترجمہ: نجات کا انحصار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، بلکہ جو عمل کرے گا برے اسے سزا ملے گی اس کی، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار۔ سورہ النساء آیت نمبر 123 کی تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس اجر عظیم اور جنت الخلد کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے تم اس طرح مستحق نہیں بن سکتے کہ کرو کچھ نہیں اور سمجھو یہ کہ سب کچھ ہمارے لیے وقف ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ تو اس کو ملے گا جو سچا مومن بھی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ کیا صاف صاف بتا دیا تاکہ کوئی کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر ان فرصت کے لمحات کو ضائع ہی نہ کر دے۔ اب بھی اگر کوئی عمل صالح کی اہمیت کا اعتراف نہیں کرتا تو اسے خود فریب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مسلمانوں کے ساتھ اہل کتاب کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی قوم کی زندہ مثال پیش کی جا رہی ہے جو صرف توقعات اور امیدوں کی آغوش کی پروردہ تھی، یہی ڈینگی مارتے رہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، اور ہم افضل ترین امم ہیں، اور زندگی کے وہ سنہری لمحات ضائع کر دیے، یعنی حضور رحمت للعالمین کے حلقہ غلامی کے شرف سے محروم رہ گئے۔ آفتاب ہدایت طلوع ہوا، زمین کے دور افتادہ تاریک ترین گوشے بھی جگمگا اٹھے، لیکن ان بے ہوشوں کو ہوش نہ آیا، اپنی برتری کے نشے میں آنکھیں بند ہی رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزت و عظمت کے تخت سے نیچے پھینک دیے گئے۔ غلامان مصطفیٰ علیہ اجمل الصلاۃ و اطیب الثناء کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، تمہارا بھی کہیں یہی حسرتناک انجام نہ ہو۔ کاش اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلانے والے اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ دعوی عشق و محبت اور محبوب کی اطاعت میں سستی اور کاہلی، ذرا غور کرو کتنی بے جوڑ سی بات ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ: اور جس نے عمل کیے اچھے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل بھر۔ سورہ النساء آیت نمبر 124 کی تفسیر۔ یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط اولین ہے۔ آپ خود دیکھیے، ایک آدمی ایک قطع زمین کو ہموار کرتا ہے، اس سے جڑی بوٹی اکھاڑ کر باہر پھینکتا ہے، پھر اس کی آب پاشی کرتا ہے اور رات دن اس کی نگرانی میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس میں بیج نہیں ڈالتا، تو کیا اس کی طویل محنت و مشقت کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ جب بیج ہی نہیں تو ساری محنت رائگاں جائے گی۔ اسی طرح اگر ایمان کا تخم نہیں تو دنیا جہان کی ساری نیکیاں بے ثمر ہوں گی، اور اگر ذرا دقت نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک عامل میں صفت ایمان موجود نہ ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر ہر عمل کے پیچھے کوئی پست جذبہ کار فرما ہوگا، مثلا دنیاوی منافعت، شہرت، ذکر دوام وغیرہ وغیرہ۔ تو جس عمل کا محرک ایسی پست چیز ہو وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا۔ صرف ایمان ہی وہ قوت ہے جو ہر عمل کا رخ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اسی نسبت کی برکت سے انسان کا ہر عمل صالح بن جاتا ہے۔ اس پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان سے عامل کی زندگی کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اس کی قوم
اور ملک کو بھی عزت و ناموری حاصل ہوتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ترجمہ: اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ احسان کرنے والا ہو، اور پیروی کی ملت ابراہیم کی، اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہو، اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل۔ سورہ النساء آیت نمبر 125 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جو سر تپا اطاعت ہی اطاعت ہو، اور محسن کا مطلب یہ ہے آتن بالحسنات تارک للسیئات، یعنی اس سے نیکی ہی نیکی صادر ہو، برائی کا اس سے ظہور نہ ہو، حنیف، ہر طرف سے منہ موڑ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا ہو۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 125 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل۔ لفظ خلیل کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب المنار لکھتے ہیں، یعنی خلیل کا لفظ اس حبیب اور محب پر بولا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت یوں بس جائے کہ کسی غیر کی محبت کی گنجائش تک نہ رہے۔ خلت اس محبت کو کہتے ہیں جو نفس میں رچ جائے، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، اے محبوب جہاں جہاں میری روح ہے تیرا عشق وہاں سما گیا ہے، اسی وجہ سے تو خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ محبت کا جو مقام محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے وہ اتنا بلند ہے کہ حضرت خلیل کا طائر آرزو بھی وہاں پر نہیں مار سکتا۔ روح المعانی۔ سورہ النساء آیت نمبر 126، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔